بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سرکار کے پیسے کے اوپر جو پیسہ عوام کا ہے، ٹیکس پیئر کا ہے، اس کے اوپر عیاشیاں جاری ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں جس قسم کے پاکستان کے معیشت کے حالات ہیں، بالکل اس سے قطع نظر لگتا ہے کہ جو لوگ جو خاص طور کے اوپر جو اہم ترین ادارے پاکستان کے ہیں، وہ جس طریقے سے یہ قوم کا پیسہ جس طرح وہ لٹا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس قوم کے پیسے کے اوپر جس طرح عیاشیاں کی جا رہی ہیں، انفارچونیٹلی لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو بالکل بھی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، کس قسم کے ہمارے حالات ہیں۔ ڈیفالٹ ہوتے ہوتے ہم بچے ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اس قسم کی جو عیاشیاں ہیں، جو حکومت کے پیسے کے اوپر جس قسم کے جو اخراجات کیے جاتے ہیں، اگر وہ نہیں رکیں گے تو کس طریقے سے یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو 2-3 مطلب ہے کہ تازہ بالکل ایک لیٹسٹ ایگزامپلز دوں گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہی والی بات کہ جن اداروں کو بیسیکلی یہ اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ پیسہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو، جن اداروں کو یہ بات انشور کرنی چاہیے کہ ود ان دا گورنمنٹ کسی قسم کی جب ہم تنخواہوں کی بات کرتے ہیں یا ہم سہولتوں کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ ملازمین کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور انفارچونیٹلی وہی ادارے سب سے زیادہ ڈسکرمنیشن کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت کا ایک فیصلہ جس میں انہوں نے جتنے بھی ان کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور جتنے بھی ان کے کمشنرز ہیں، ایڈیشنل کمشنرز ہیں پورے صوبے کے، ان تمام کے لیے نئی گاڑیاں، برینڈ نیو کارز کے لیے انہوں نے تقریباً کوئی 3.2 بلین روپیز انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے کہ جی ان افسروں کو جی نئی گاڑیاں دے دی جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک فیصلہ جو ہوا وہ انفارچونیٹلی وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کے 3 ممبر بینچ کا کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا کسی فیصلے کا حوالہ دے کے آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ انہوں نے اپنے ملازمین ہیں جو گریڈ 1 سے لے کے جو 22 تک 21 یا 22 تک جتنے بھی جو لاہور ہائی کورٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کی پینشن کو تقریباً کوئی 3-4 گنا اس کے اوپر اضافہ کر دیا گیا۔ مطلب فرض کریں کہ اگر آپ کی پینشن ابھی اس وقت 2 لاکھ روپے ہے تو اس پینشن کو وہ اب یہ فیصلہ جب امپلیمنٹ ہوگا جس کا انہوں نے آرڈر کر دیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل اس کی کیا ہیں، تو اس میں 2 لاکھ روپے جس کی اگر پینشن ہے تو وہ تقریباً اس کی کم از کم 6 سے 8 لاکھ روپے تک اس کی پینشن بڑھ جائے گی۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ جو قوم کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پینشن بل ہمارا پاکستان کا بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑا ہمارا ایک دردسر بن چکا کہ پاکستان میں آلریڈی پینشنز کا بل اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کے جو معیشت کی جو ڈسٹورشنز ہیں نا، جو ہمارے معیشت کو جو تھریٹس ہیں، اس میں پینشن بل ایک اہم ترین تھریٹ ہے، اور جس کے بارے میں یہ بہت دفعہ کہا جا چکا کہ اس کے اوپر ہمیں ذرا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو برڈن جو ٹیکس پیئرز کے اوپر پڑتا ہے یا جو قومی خزانے کے اوپر یہ برڈن پڑتا ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن الٹا آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، اس کی بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس قسم کی بھی خبر میں نے دیکھی کہ پارلیمنٹ سینٹ میں کے ملازمین، اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے ملازمین کے لیے بھی ہوگا کہ وہاں پہ سینٹ کے ملازمین کے لیے کوئی میرا ہے کہ 6 سے 8 بونسز تک، مطلب 6 سے 8 اضافی تنخواہوں کا اس قسم کا کوئی پروپوزل ہے یا وہ اپروول ہو گیا ہے، یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پروپوزل ہے یا اپروول ہے۔ تو اس قسم کی یہ حالات ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر پڑھنے کو ملی کہ جی جو موجودہ حکومت ہے جس کا نیکسٹ منتھ جو اپنا ٹینیور مکمل کر رہی ہے، اس حکومت نے بیرونی اپنے جو دورے کیے اس میں ان کے جو وزراء تھے اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز تھے ان کے اخراجات، جو لاسٹ کیبنٹ تھی عمران خان صاحب کی جو کیبنٹ تھی، اس سے ان کے اخراجات بہت زیادہ مطلب ہے کہ انہوں نے اخراجات کیے۔ اور پھر یہی والی بات کہ جی حالات دیکھیں ملک کے اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو خبر میں آپ کو بتا دوں کہ 20 تاریخ کا شاید یہ نوٹیفیکیشن ہے پنجاب 20 جولائی کا، اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کہ
انہوں نے اور پنجاب گورنمنٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ انہوں نے 3.2 ارب روپیہ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا ہے جتنے بھی ان کے اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز ہیں، ان کو نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی، اور ان کی جو گاڑیاں ہوں گی، جو گاڑیاں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پرانی گاڑیاں وہ استعمال نہیں کر رہے، اچھی خاصی مہنگی گاڑیاں ابھی بھی ان کے پاس ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں، ان کی ڈیلیوری کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، آپ تحصیلوں میں پاکستان کی دیکھ لیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ڈسٹرکٹس میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کیا کچھ کر رہی ہے عوام کے لیے، لیکن ان کی جو گاڑیاں ابھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں لکھا یہ ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنرز کی گاڑیاں ہوں گی وہ جو تحصیلدار ہیں، جو جہاں پہ وہ تحصیلدار اور وہ مطلب ہے کہ ریونیو کا سٹاف جس کے پاس آپ اپنا فرض کریں کہ فرد لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنی جب آپ کو زمین ٹرانسفر ہوتی ہے بڑے سمپل اس کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا کام نارمل طریقے سے نہیں ہوتا، آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، آپ کو سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے 3.2 بلین روپیز کی ایلوکیشن ہوئی ہے کہ ان تمام لوگوں کو نئی گاڑیاں دے دی جائیں، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ بڑے ہی اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہوا اور یہ جو آرڈر ہوا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ہوا، اور انفارچونیٹلی بیوروکریسی کی یہ بڑی چلاکی ہوتی ہے کہ جس وقت بھی وہ ہر گورنمنٹ میں، اور ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں باقی جب آپ پوچھیں بہت سے آپ نے چیف منسٹر، یہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہوں گے ان کو سنا ہوگا کہ جی ہم تو بڑا دیکھ کے تو ہم بڑا پھونک کے پیسہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں پیسہ ضائع نہ ہو، تو یہ کس قسم کی حالات پاکستان کے کیسے ہیں، اور آپ نے 3.2 ارب روپے کے آپ نے مختص کر دیا اپنے کچھ مطلب ایک خاص جو ایلیٹ ہے اس کے لیے جو تحصیلوں میں ڈسٹرکٹ میں جو کام کر رہے ہیں انتظامیہ کے کچھ مخصوص آفیسرز ان کے لیے۔ اور جب یہ ہوگا تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا سیکٹریز جو ہیں ڈپارٹمنٹس کے وہ اور دوسرے جو سرکاری افسران ہیں وہ نئی گاڑیاں لینے کے لیے تگودو نہیں کریں گے، اور پھر ان کا بھی راستہ یہ جب کھلتا ہے تو پھر سب کے لیے کھل جاتا ہے انفارچونیٹلی، لیکن یہ وہ چیزیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی سو موٹو نہیں ہوتا۔ اب جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر سو موٹو لیں گے، ان کے اوپر ایکشن لیں گے۔ اب ان کے حالات سن لیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کا میں نے ایک آرڈر پڑھا، وہ بھی کوئی 3-4 دن پہلے آرڈر ایشو ہوا۔ اب اس میں یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ملازمین تھے ان کی کوئی پٹیشن تھی، اور اس بارے میں پہلے کوئی نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا، اور اس کا کوئی پریسیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ میں بھی کوئی اس قسم کا پریسیڈنٹ تھا، اور پھر سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز نے وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے جو ملازمین ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے، ان کو تقریباً 3 آلموسٹ زیادہ تر کیسز میں 3 ان کو اضافی تنخواہیں دی جاتی ہیں جوڈیشل الاؤنس کے نام کے اوپر، اور ان کی تنخواہیں عام ملازمین سے 2-3 گنا زیادہ ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اور جو کہ اس اصول کے خلاف ہے جس اصول کے تحت بیسک پے اسکیل کا سارا کانسیپٹ بنایا گیا تھا 1970s میں، اور اس میں یہ تھا کہ تنخواہیں ظاہر ہے جو سرکاری ملازمین ہوں گے ان کی تنخواہیں ایک ہی جیسی ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ جس ادارے کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جی کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، وہاں پہ انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے 3 جوڈیشل الاؤنس، اور ایک جوڈیشل الاؤنس ایک بیسک سیلری کے برابر ہوتا ہے، مطلب 3 اضافی تنخواہیں ان ملازمین کو مل رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہو گیا؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہو گیا کہ جی اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی ان ملازمین کو چونکہ یہ اضافی الاؤنس آلریڈی 3 جو الاؤنس لے رہے تھے یہ ان کی تنخواہوں کا حصہ ہے، تو اس لیے اب یہ جب ریٹائر ہوں گے تو یہ الاؤنس بھی اسی بیسس کے اوپر ان کی پینشن کیلکولیٹ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پہلے وہی والی بات میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ اگر پہلے وہ 1 لاکھ کوئی پینشن لے رہا تھا تو اب اس کی پینشن کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپے ہو جائے گی، اور اس کا برڈن حکومت پاکستان کے اوپر ہوگا۔ یہ جو عوام کا پیسہ ہے، عوام کی جیب سے یہ پیسہ نکلے گا، یہ پیسہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ پیسہ کہیں اور سے نہیں آئے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ جی یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 یہ جو جوڈیشل الاؤنس دیے گئے، اور یہ کچھ سالوں سے دیے گئے، مطلب ہے کوئی 4-5-6 سالوں سے یہ رواج نکلا، اور اس کے بعد یہ ہوا
کہ بہت زیادہ شور مچا گورنمنٹ کے دوسرے اداروں میں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، ایسا کیوں ہے کہ جی ایک سرکاری افسر اگر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کام کرتا ہے اور ایک سرکاری افسر فرض کریں کسی دوسری جگہ بیٹھا ہے، آؤٹ سائڈ جوڈیشری بیٹھا ہے، کہیں اور بیٹھا ہے، تو اس کی تنخواہیں کیوں اس سے ڈبل سے بھی کم، اور اس کی تنخواہیں بہت کم جبکہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ. یہ ڈسکریمنیشن، تو اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی بجائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے انفارچونیٹلی بہت دفعہ لکھا گیا، میں نے خود بھی اس کے اوپر بہت پہلے لکھا بھی، بولا بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی سو موٹو، کوئی کسی قسم کا وہ ایکشن نہیں، بلکہ اب اوپر سے اب یہ پینشن والا مسئلہ ہو گیا. اس آرڈر کو ابھی جب انہوں نے جاری کیا عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے، تو وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو تھے پنجاب کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تاکہ اس وقت تک اس کی امپلیمنٹیشن کو روکا جائے. تو 1 مہینے کے لیے انہوں نے ٹائم ان کو دے دیا، اور 1 مہینے کے لیے یہ آرڈر مطلب اس کی امپلیمنٹیشن سسپینڈڈ ہے. ادروائز یہ حکم جاری ہو چکا لاہور ہائی کورٹ کا، اب سپریم کورٹ میں آئے گا. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. میرا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اب چونکہ وہ نئے چیف جسٹس آئیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑی ہارڈ برننگ ہوتی ہے سرکاری افسروں کے درمیان کہ جی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے سرکاری افسروں کے لیے کیوں ان کو ایک ایلیٹ بنا دیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ اور باقی جگہوں پہ تنخواہیں کم. اچھا، ان کی دیکھا دیکھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو ملازمین ہیں ان کی دیکھا دیکھی، چونکہ وہ کورٹس خود بڑھا دیتی ہیں، جبکہ یہ کام فائنانس ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اس کے باوجود جب خود بڑھا دیتے ہیں، اور جب انہوں نے بڑھا دیا اور یہ سارا برڈن جو قوم کے خزانے کے اوپر سارا برڈن آ گیا، تو آپ دیکھیں ان کے دیکھا دیکھی پھر عام سرکاری افسروں نے بھی، پہلے پنجاب میں بھی یہ ہوا، پھر KPK میں بھی ہوا، پھر یہ چیز وہاں پہ بلوچستان میں بھی، اور مطلب وہ سب صوبوں میں ہو گئی. وہ یہ کہ انہوں نے پہلے چیف سیکرٹریز اور IGs کی تنخواہیں مطلب ہے کہ ایگزیکٹو الاؤنس کے نام کے اوپر ان کی 2-2 3-3 گنا ان کی تنخواہیں بڑھا دی. اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنے تمام سیکرٹریز کی اور جو باقی جو کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ملازمین ہیں صوبوں کے ڈپارٹمنٹس میں، صرف ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، کی جو آفیشلز ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھا دی. سو ایک ایلیٹ وہاں پہ کریٹ ہو گئی. جب وہ ایلیٹ کریٹ ہو گئی تو پھر فیڈرل گورنمنٹ میں سیکرٹریوں نے کہا جی کہ یہاں پہ تو صوبوں کے سیکرٹریوں کی تنخواہیں کہ جی ہم سے زیادہ ہیں، ہماری تنخواہیں کم ہیں ان سے، اور مثالیں پھر سپریم کورٹ کی بھی دی جاتی تھی. انہوں نے بھی پھر ایگزیکٹو الاؤنس اپنے لیے ایک بنا کے تو اپنی تنخواہیں 2-3 گنا بڑھا دیں. جب یہ بھی کام ہوتا، یہ اب دیکھیں اس طریقے سے مطلب ہے کہ جی ایلیٹس کریٹ ہو رہی ہیں، جو پاورفل ہے، جو طاقتور ہے، وہ اپنی تنخواہ بڑھوا دیتا ہے. یہی کام نیب نے کیا، اپنے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل کروا دی. یہی بات FIA نے کی. مختلف ادارے جو ہیں وہ جس کا زور جہاں پہ چلتا ہے وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ چونکہ قوم کا پیسہ ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ہماری جو ایگزیکٹو ہے، وہ ان کیسز میں بادشاہوں کی طرح وہ کہ جی جیسے کہ بادشاہ ہیں اور یہ پیسہ سارا ان کا اپنا ذاتی پیسہ ہے. اس طریقے سے یہ تو پیسہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ پیسہ تو قوم کا پیسہ ہے. قوم کا پیسہ تو آپ اس طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے. اور پھر اس سے پھر ہارڈ برننگ ہوتی ہے. باقی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں سرکاری جو افسران ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فیڈرل سیکریٹریٹ یا پروونشل سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ایک مخصوص طبقے میں یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ملازمین کیا آسمان سے اترے کہ ان کی تنخواہیں آپ نے ہم سے 2-3 گنا بڑھا دی اور ہماری آپ تنخواہیں نہیں بڑھا رہے اس لیے کہ ہم ادھر نہیں بیٹھے، ہم کہیں دوسرے ادارے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. سو یہ جو چیز ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی ڈسٹارشن ہو چکی ہے. اور یہ پاکستان کے جو ہمارا قومی خزانہ جو خرچ ہوتا ہے سیلری کے بل کے اوپر اور جو پھر پینشن کے لحاظ سے، یہ دونوں کے اوپر بہت بڑا برڈن ڈالے گا اور ہم بہت بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ خرابیاں ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خرابیاں ٹھیک کرنے کا کام ہے ایگزیکٹو کا، حکومت کا. حکومتیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کرتی ہیں، وہ تو حصہ ہے اس کی. عدالت ان کو ان کاموں کو روکنا چاہیے. عدالتیں خود آپ دیکھیں گے کیا کر رہی ہیں. 3 الاؤنس، جوڈیشل الاؤنس مل رہے ہیں ان کو، ان کے ملازمین کو، سب کو مل رہے ہیں. اور پھر اب پینشن کا بھی آرڈر آ گیا. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایک ادارہ ہے کہ جس کو ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، وہ پارلیمنٹ ہے. اور پارلیمنٹ کا بھی حال میں نے آپ کو بتایا جو کہ دیکھیں سینٹ میں، اور مجھے پتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہوگا. یہ مجھے پتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ملازمین کی بھی سیلری جو ہیں وہ عام ملازمین سے زیادہ ہیں، ڈبل ہیں یا ٹرپل ہیں واٹ ایور. لیکن اب اوپر سے بونسز کا بھی حکم آ گیا اور وہ بھی پروپوزل ہے یا اس کا
اپروول ہو گیا، واٹ ایور. اب جن متعلقہ اداروں کو یہ ڈسٹارشنز، یہ خرابیاں روکنی چاہیے، انفارچونیٹلی وہ روکنے کی بجائے ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور پاکستان ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے کہ جو جیسے ایک ہوتا ہے نا بنانا ریپبلک، جس کا زور جہاں پہ چلتا ہے بس وہ اپنا زور وہاں پہ. اچھا کام کیا جب آپ دیکھیں تنخواہیں 2 گنا بڑھا دیں، 3 گنا بڑھا دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ عدلیہ کے لحاظ سے کتنے لوگ پاکستان سے پوچھ لیں آپ کے جی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہائی کورٹس ہوں، عام کورٹس ہوں سارے، اور ججوں کی تنخواہیں تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، سب ججوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، بے شک سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹس کے ہوں، ڈسٹرکٹ. کیا پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کتنے لوگوں کو اعتماد ہے، آپ خود دیکھ لیں. اسی لحاظ سے بیوروکریسی، یہ جو سیکٹریز اور سارے جنہوں نے ابھی ایگزیکٹو الاؤنس لے لیے، صوبوں کے ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں سارے، اور پھر سیکٹریز کے علاوہ جو اور کی، آپ کسی محکمے میں جا کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کا کوئی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کس طرف یعنی تنخواہیں غلط طریقے سے خاص طبقوں کے انفلوئنس کے اوپر تو خوب بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن پرفارمنس زیرو. پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کی کسی سے پوچھیں کہ عدلیہ کے اوپر کتنا آپ کو اعتماد ہے، آپ کی بیوروکریسی کے اوپر آپ کو کتنا اعتماد ہے، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر آپ کو کتنا اعتماد ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر جو امپرومنٹ ہونی چاہیے، یا تو دیکھیں نا یہ ہے کہ جی پرفارمنس بیسڈ آپ جو ہے آپ کمپنسیشن کا آپ کام کریں کہ جی جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کی تنخواہ اس کو ہم بہتر انکریمنٹ دیں گے. یا تو یہ نظام ایک بنایا جائے. یہ کیا بات کہ جو ایک خاص ٹولہ کسی ایک خاص دفتر میں جو بھی بیٹھا ہے اس سب کے لیے عیشیاں اور باقیوں کے لیے وہ چیز نہیں ہو سکتی. باقی کوئی محنت بھی اگر کر رہا ہو کسی ایک محکمے میں، کوئی بندہ بہت محنت کر لے، بہت کام بھی کر لے، لیکن اس کے لیے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی انکریمنٹ، کوئی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اس کو کوئی بھی مطلب ہے کہ اس کو انعام اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ پورا جو ایک ہمارا یہ نظام ہے، یہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا سیلری اور پینشن کا ہے. اور اگر ہم نے یہ ری وزٹ نہ کیا تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک ایلیٹس چھوٹی ایلیٹس بنتی جا رہی ہیں، یہ پورے گورنمنٹ میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پھر یہ برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان آلریڈی نہیں برداشت کر رہا. یہ جو پینشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ورلڈ بینک نے بھی، IMF نے بھی، ساری دنیا میں کہتی ہے کہ اپنے پینشن کا جو آپ کا بل ہے اس کو کم کریں، اس کو ریفارم پینشن کے سسٹم کو کریں، ورنہ سب سے بڑا خرچہ آگے چل کے ابھی ایک طرف سود کا خرچہ ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو اور جو اخراجات ہیں ان میں جو ایک سب سے بڑا جو خرچہ مطلب ہے کہ اگلے سالوں میں بنتا جائے گا، بنتا جا رہا ہے، وہ پینشن کا خرچہ ہے. اور ہمارے حالات دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.